دوستو، ہم اس ویڈیو میں ایسے 10 لڑکوں کے نام کے بارے میں بتایا جائے گا جن کا نام رکھنا غلط ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے علماء کرام سے دوری اختیار کرتے ہیں، جبکہ سنی سنائی باتوں پر بغیر کسی تحقیق کے عمل کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر انٹرنیٹ وغیرہ سے دیکھ کر اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ لڑکوں کے کچھ ایسے نام ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں جو رکھنا بالکل نامناسب ہے، بلکہ ان ناموں کا بچے کی شخصیت اور ذات پر بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ناموں کا گہرا اثر نہ ہوتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناموں کو تبدیل نہ فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کے نام بھی تبدیل فرمائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نام حرب رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرے ان 2 بچوں کا نام حسن اور حسین ہیں۔ حسین کے نام تبدیل کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ناموں کا شخصیت اور ذات پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور غلط ناموں کے سب بچوں پر بہت سی مصیبتیں اور آفات آتی ہیں۔ ہم ان باتوں سے انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں 10 ایسے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ مکمل تحقیق کے بعد اور چھان بین کے بعد علماء کرام کے مکمل معلومات کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ 10 نام لڑکوں کے لیے نہایت ہی نامناسب ہیں۔ یہ نام رکھنا بالکل غلط ہے اور ان کا ذات پر بڑا گہرا اثر ہے۔ نمبر 1، ذوحان۔ کافی تگ و دو اور تلاش کے بعد بھی اس نام کا معنی کسی عربی، اردو، فارسی لغت سے نہ مل سکا، لہٰذا یہ ایک بے معنی اور مہمل لفظ ہے۔ مہمل لفظ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں، اور باپ اپنے بیٹے کا وہ نام رکھ دے تو یہ بتائیے کہ کل قیامت کے دن وہ اس بچے کو کیا جواب دے گا۔ صرف اور صرف لفظوں کی خوبصورتی اور ادائیگی میں آسانیاں بولے جانے اور سنے جانے میں اچھا لگنا ہی کافی نہیں۔ کسی بھی نام کو اس وجہ سے اس کا بڑا فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا بڑی ہی تحقیق اور چھان بین کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذوحان نام رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، اذان۔ اب اذان کا معنی کیا ہے؟ اعلان کرنا، اور دوسرے لفظوں میں اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مخصوص کلمات ہیں، اور یہ لفظ اذان کا لغوی ترجمہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کا یہ نام رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا مخصوص کلمات اپنے بیٹے کا نام رکھنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اسلام کے ارکان ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، اب یہ صرف مخصوص کلمات ہیں۔ اب کوئی بھی شخص اپنے بچے کا نام رکھنے نماز یا روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ کیسا عجیب نام لگے گا۔ اسی طرح سے اذان بھی ایک مخصوص نام ہے جو خاص تعلیمات کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ آج یہ نام زبان زد عام ہے، اس نے ہمیں عجیب محسوس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ نام کسی صورت بھی مناسب نہیں۔ نمبر 3، اریان۔ یہ کافی عجیب نام ہے جس کا عربی زبان میں کوئی بھی معنی نہیں ہے، جبکہ فارسی زبان میں گانے والوں کے گروہ کو اریان کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ گانے والوں کے ایک گروہ کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا کتنا نامناسب ہے، اور اس کا نام رکھنے کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ یہ آج کل فیشن میں ہیں۔ دوستو، یہاں ان تمام ناموں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھے ہیں تو جلدی سے جلدی اپنے قریبی مفتی صاحب یا کسی عالم صاحب سے رابطہ فرمائیں اور فوراً یہ غلط نام تبدیل فرما لیں۔ یقین کیجئے کہ صحابہ کرام کے ایسے شاندار نام موجود ہیں جو آج کے تمام ماڈل ناموں سے بڑھ کر اور نہایت خوبصورت نام ہیں۔ لہٰذا ان ناموں کو اختیار کریں تاکہ بچوں کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ نمبر 4، بلاج۔ آج کل اس نام کا بھی بہت زیادہ فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے۔
لوگ اسلام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ بلاج نام کا معنی ہے چٹائی، اور وہ پودا جسے چٹائی بنائی جائے اس کے پتوں کو بھی بلاج کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بحیثیت انسان ایسا نام رکھنا زیب نہیں دیتا اور انتہائی نامناسب ہے۔ نمبر 5، زیان۔ تو جان لیجئے فارسی میں اس نام کا معنی ہے نقصان، خسارہ، گھاٹا، کمی، ضرر وغیرہ، لیکن عربی زبان میں اس نام کا کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، جو باپ اپنے بیٹے کا نام زایان یعنی گھاٹ اور خسارہ رکھے گا تو یہ کس قدر نامناسب اور جہالت پر مبنی بات ہے۔ نمبر 6، شایان۔ شایان نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بامحاورہ لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں شایان، شان، یعنی کہ کسی کی شان کے لائق ہونا۔ اس لفظ کا لفظی معنی بنتا ہے مطابق یا باعث یا موافق، جو ایک بے معنی لفظ لگتا ہے، اور جب تک اس لفظ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں لگتا تو اس لفظ کا کوئی معنی نہیں بنتا، لہٰذا اس وجہ سے رکھنا بھی مناسب نہیں۔ صرف لفظ خوبصورتی پر نہ جائیں بلکہ اس کے معنی پر بھی پورا دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 7، شاہ ریز۔ شاہ کا مطلب ہے بادشاہ اور ریز کا مطلب ہے بنانے والا۔ یہ فارسی زبان کے دو الفاظ ہیں، ان کو جوڑ دیا گیا، یعنی بادشاہوں کو بنانے والا یا بادشاہت دینے والا، لہٰذا یہ بھی انسانوں کے لیے نہایت نامناسب ہے اور صرف لفظوں کی خوبصورتی کے تحت رکھا جا رہا ہے۔ آپ تحقیق کریں اور علماء کرام سے پوچھیں تو معلوم ہوگا کہ شاہ ریز نام رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 8، عارش۔ اگر آپ نے اپنے بچے کا نام عرش نام رکھا ہے تو آپ جان لیجئے کہ اس نام کا مطلب ہے جانوروں کا باڑا۔ یہ لفظ عارش تو انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اس کا معنی انتہائی نامناسب، اور کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کا نام جانوروں کا باڑا رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ جان لیجئے کہ یہ معنی عربی لغت میں موجود ہیں، جبکہ اس لفظ کا عارش کے معنی ہے پریشان اور حیران بھی ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب جو کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی تحریر فرمایا نام عرش رکھنا انتہائی نامناسب ہے، لہٰذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اور کوئی دوسرا نام اس کے بامقابل کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ نمبر 9، یا آئز۔ حمزہ الف کے ساتھ ہو یا الف کے ساتھ ہو یا حمزہ کے ساتھ ہو، لڑکوں اور لڑکیوں کے دونوں کے لیے یہ نام رکھا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ نام وائرل ہو رہا ہے۔ جان لیجئے کہ عربی اور اردو لغت میں اصل نام کا کوئی بھی لغت نہیں ہے، یہ ایک بے معنی لفظ ہے اور مہمل لفظ ہے، یعنی ایسا لفظ جس کا کسی لغت میں کوئی بھی معنی نہیں ملے گا، جبکہ کچھ کتابوں میں اس لفظ کا معنی گندگی، بدبودار، نقصان اور اس جیسے انتہائی نامناسب الفاظ ہیں، لہٰذا یہ نام عائزل رکھنا بھی انتہائی نامناسب ہے۔ دوستو، سب سے آخر میں جو نام ہے اسے سن کر آپ ضرور حیران و پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ نام زبان زد عام ہیں اور بہت سے بڑوں اور چھوٹوں کا وہ نام موجود ہیں، لیکن علماء کرام اور صوفیان کرام کے نزدیک یہ نام انتہائی نامناسب ہے اور وہ نام ہے پرویز۔ جان لیجئے کہ اس نام کے لفظی معنی تو بہت اچھے ہیں، یعنی عزت والا اور مال والا، اور یہ فارسی لفظ ہے، لیکن دو وجوہات ہیں جس کے باعث مسلمان یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پرویز ایران کے اس بادشاہ کا لقب تھا جس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تحریر کردہ خط پھاڑ دیا تھا، اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ اس خط کی بے حرمتی کے سبب اس بادشاہ کا عبرتناک انجام ہوا تھا، لہٰذا اس وجہ سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نام یعنی پرویز صحابہ کرام کے ناموں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اب کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ نام پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے تو اگر آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں تو تبدیل کر لیجئے، لیکن اگر
اس نام کے افراد جو کہ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ نام ہر سند اور سرٹیفکیٹ وغیرہ میں تحریر ہیں، لہٰذا ویسے ہی لکھا رہنے دے، یعنی لکھنے میں تو یہی نام استعمال کرے لیکن کم سے کم پکارے جانے میں اپنا نام تبدیل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے مبارک نام کے مطابق رکھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام